اگر آپ روحانی، جسمانی اور دینی مسائل سے دوچار ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مفتی نسیم کو سبسکرائب کریں اور اپنے ہر مسئلے کا حل دریافت کریں۔ شکریہ۔ کر رہا تھا کہ آج کل جن کے ہاں بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے بہت خوشیاں مناتے ہیں، بہت خوش و خرم ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشی مل گئی کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جمیل جو تھا، جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس نے اپنے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا تو لڑکے کی والدہ ہر روز آ جاتی تھی گھر ان کے کہ آج میرے بیٹے نے یہ کہا ہے، یہ چیز چاہیے، آج میرے بیٹے نے کہا یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، اور فریج جو ہے وہ فل سائز والا کہہ رہا تھا، اور اس نے جو LCD کہا وہ اتنی انچ کی ہونی چاہیے، آج میں نے بیٹے کو آپ کی طرف سے سوٹ دینا ہے۔ وہ جمیل جس کے پاس صرف 2 ایکڑ زمین تھی، وہ جمیل جس کے پاس مال اور دولت نہیں تھا، وہ جمیل جو بچیوں سے محبت کرنے والا تھا، ان کے سروں پر دستے شفقت رکھنے والا تھا، اپنی بچیوں سے محبت کرنے والا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے زمین بیچتا رہا کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے، میری بیٹی اچھے گھر جا رہی ہے، وہاں جا کر خوش رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک ایسا وقت آیا کہ جمیل نے ساری کی ساری زمین بیچ دی۔ اب وہ شام کے ٹائم چائے بیچا کرتا تھا، صبح کو مزدوری کیا کرتا تھا، شادی میں صرف 10 دن باقی تھے، 10 دن باقی رہ گئے شادی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس کے ذہن میں تھا، وَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنایا ہوا ہے۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جوڑا لکھا ہوا ہے، میری بیٹی خوش و خرم رہے گی، مال اسباب کی کوئی پرواہ نہیں کی اس نے۔ اب جب 10 دن شادی میں رہ گئے میرے بھائیوں اور دوستو، اب انہوں نے نئی ڈیمانڈ رکھ دی، نئی خواہشات کا اظہار کر دیا کہ میرا بیٹا گاڑی چاہتا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی دے دیں بیٹا خوش ہو جائے گا۔ جب رشتہ طے ہونے لگتا ہے، جب تو کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹی چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ ہی دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی ہیں، مطالبات شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں دین یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ کے نبی نے جب شادی کی، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، نمونہ کون ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے نبی نمونہ ہیں، صحابہ کرام نمونہ ہیں، تابعین تبع تابعین نمونہ ہیں۔ میں یہ بڑے ہی دعوے سے کہتا ہوں، بڑے ہی راسخ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نبی نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی تبع تابعی نے، کسی اللہ کے ولی نے، کسی صحیح مسلمان نے قرون اولا، قرون ثانی اور قرون ثالث میں کسی نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ بغیر جہیز کے جو خرچے ہوتے تھے لڑکے والے کرتے تھے، اور بغیر خرچے کے بچی والے بغیر خرچے کے اپنی بچی ان کے عقد میں دے دیتے تھے۔ تو جمیل کی بیٹی کے 10 دن باقی رہ گئے تھے، گاڑی کا مطالبہ آ گیا۔ ماں اور باپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ساری رات سوچ و بچار میں، پریشانی میں گزر گیا، وقت گزر گیا، ٹائم گزر گیا۔ جب صبح کو اٹھتے ہیں، ماں نے بیٹی کو اٹھانا چاہا، علیحدہ کمرے میں بیٹی سوتی تھی، پڑھتی تھی رات کو۔ جب کمرے کا دروازہ کھٹکایا، دروازہ نہ کھلا،
بار بار کھٹکایا، دروازہ نہ کھلا اور دروازے نے نہیں کھلنا تھا، دروازے کو توڑا گیا۔ جب دروازے کو توڑا تو بیٹی کی سامنے لاش لٹکی ہوئی تھی، اس بچی نے خودکشی کر لی اور بتا دیا، آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے بتا دیا کہ تم جہیز کا مطالبہ کرتے ہو، لڑکے والے ہو کر لڑکے کو اللہ نے بنایا ہے روزی روٹی کے لیے، لڑکے کو بنایا ہے سائبان کے لیے، لڑکے کو چھت قرار دیا، لڑکے کو سایہ قرار دیا، لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرد بنایا ہے، ایسا جری انسان بنایا ہے، ایسا خوددار بنایا ہے جو صحیح انسان ہو، صحیح مرد ہو، وہ 1 روپے کا روادار نہیں ہوتا کہ میں نے خود کمانا ہے اور خود اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے۔ وہ بچی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے گئی کہ اگر تم مطالبے کرو گے، نبی کی سنتوں کو روندو گے، اللہ کے کلام کو پسے پش ڈالو گے، جیسے میں نے خودکشی کر لی، کل قیامت کے دن میں تم لوگوں کا گریبان پکڑوں گی۔ وہ ساس کیا جواب دے گی؟ وہ لڑکا کیا جواب دے گا؟ اس لڑکے کا والد کیا جواب دے گا؟ جو مطالبے کرتے تھے، ان کے مطالبے کی وجہ سے بچی ڈسہارٹ ہو کر اس نے خودکشی کر لی، باپ کی زمین کو بیچ کر، باپ نے زمین کو بیچا، وہ برداشت کر گئی، سب کچھ لٹا دیا، برداشت کر گئی۔ اب چائے بیچنے کا سامان تھا، باپ نے وہ بیچنا جب شروع کیا، لڑکی کو گوارا نہیں ہوا، اس نے جان افرین کے سپرد کر دیا۔ کیوں؟ ایسے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ایسے رشتے کبھی بھی سرخرو نہیں ہوتے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی ایسے کام نہ کریں، ایسی بغیرتی والا کام نہ کریں۔ لڑکے کو غیرت دلائیں کہ 1 روپیہ، 1 پیسہ، 1 پلیٹ تک لڑکی والوں سے نہیں لینا۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی دین کا تقاضا ہے، یہی آپ سے اللہ کا رسول چاہتا ہے، یہی آپ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے چاہتے ہیں۔ تمام کے تمام اللہ کے ولیوں کا یہی حکم ہے، یہی طریقہ ہے۔ بچی جب جوان ہوتی تھی تو وہ لڑکا پسند کر کے ان کے حوالے کر دیتے تھے نکاح مسنونہ کے ساتھ۔ تو یہ اسلام شادی کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ کون سی شادی ہے کہ کئی سال تک جہیز کی تیاری ہوتی ہے، جہیز ملنے کے بعد بھی مطالبات آگے سے آگے بڑھتے ہیں اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، ہزاروں بچیاں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو گئی ہیں۔ ان پر جو ظلم ہوا، ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، ان کے دلوں پر جو آپ لوگوں نے آرے چلائے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب نہیں دینا۔ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے کون سی آیات نازل کی تھی، میں نے کون سی حدیث مبارکہ کہی تھی اپنے نبی سے کہ یہ لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کو بتا کر یہ بتائیں کہ جہیز بہت ضروری اور فرض ہے۔ کوئی ضرورت نہیں جہیز کی، لینے اور دینے والے دونوں ہی گناہگار ہیں۔ خاص کر جو لے رہے ہیں وہ پہلے بتا دیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ یہ ایک لعنت ہے، یہ ایک ذلت ہے، جہیز ایک رسوائی ہے، ہمارے معاشرے پر ناسور ہے، ہمارے معاشرے کے لیے سیاہ دھبا ہے، بے غیرتی کی علامت ہے، بے بسی کی علامت ہے، بے کسی کی علامت ہے، خودداری پر ایک سیاہ داغ ہے۔ لڑکے والے کو کبھی جہیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا ہے تو اللہ نے رزق میں لکھ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مال کا وعدہ تو فرما دیا، اعمال کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اعمال ہم سے مطلوب ہے، عمل ہم نے کرنا ہے نیک۔ مال کی پرواہ کرنے والا ذلیل و رسوا ہوگا، اللہ کے سامنے اس کو ندامت اور شرمندگی ہوگی۔
اللہ فرمائیں گے نحن نرزقکم، میں نے تو تیرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا رزق لکھ دیا تھا، تو نے کیوں چھوڑا؟ کس لیے چھوڑا نماز کو؟ کس لیے چھوڑا روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو؟ کون سی تجھے فکر تھی صبح سے لے کر شام تک؟ میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں تھا، میرے احکامات پر چلنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، تو میرے بھائی اور دوستو کیا جواب دو گے؟ تو عورتوں کے اس میں بہت کردار ہے، میری بہنیں آگے بڑھیں اس عزم کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ کبھی جہیز کا نام نہیں لیں گی۔ ان بیٹیوں کو جب بہو بنائیں گی کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، بلکہ جہیز کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔